ایک محلے کے دل میں صاف ستھرا لان اور خوش نما چہروں کے درمیان بسا ہوا ایک گھر کھڑا تھا جس میں ایک راز تھا۔ اس کے قدیم بیرونی حصے نے اندر چھپے ہوئے اندھیرے کو جھٹلایا، ایک اندھیرا جو خود کو ایک سوئمنگ پول کی شکل میں ظاہر کرتا ہے۔ یہ تالاب دن کے وقت نیلے پانی کا ایک چمکتا ہوا نخلستان، رات کی چادر کے نیچے ایک خوفناک کھائی میں تبدیل ہو گیا۔ یہ خود تالاب کی گہرائیوں نے نہیں تھا جس نے تیرنے کی ہمت کرنے والوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا تھا، بلکہ وہ بے چین موجودگی تھی جو اس کے پانیوں میں بسی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ زوہا کا خاندان پول کی بدتمیزی سے بے خبر جوش اور امید کے ساتھ گھر میں چلا گیا۔ ان کے 2 بچے ثنا اور علی اپنے ذاتی سوئمنگ پول کے ہونے کی امید پر خوشی سے چیخ اٹھے۔ سب سے پہلے سب کچھ کامل لگ رہا تھا۔ سست دوپہریں تالاب کے کنارے آرام سے گزار رہی تھیں، بچوں کی ہنسی گھر کی دیواروں سے گونج رہی تھی۔ لیکن جیسے جیسے دن ہفتوں میں بڑھتے گئے، عجیب و غریب واقعات نے خاندان کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ ثنا آدھی رات کو جاگ جاتی، پسینے میں بھیگ جاتی، اس کے خواب تالاب کی سطح کے نیچے چھپے ہوئے سایہ دار ہستیوں سے پریشان ہوتے۔ جیک، جو کبھی پر اعتماد تیراک تھا، نے اب پانی کے قریب جانے سے انکار کر دیا اور یہ دعویٰ کیا کہ اسے اپنی آنکھیں نیچے کی گہرائیوں سے دیکھ رہی ہیں۔ مسٹر اور مسز زوہا نے اپنے بچوں کے خوف کو زیادہ فعال تخیلات کے علاوہ کچھ نہیں قرار دیتے ہوئے ان کو نئے گھر میں ایڈجسٹ کرنے کے دباؤ سے منسوب کیا۔ لیکن گہرائی میں وہ اس احساس کو نہیں ہلا سکے کہ کچھ بہت غلط تھا۔ ایک بدقسمت رات جیسے ہی باہر ایک طوفان برپا تھا، ثنا ایک نادیدہ قوت کی طرف سے کھینچے ہوئے تالاب کے کنارے پر نکل گئی۔ آسمانی بجلی سر پر چمک رہی تھی، گھر کے پچھواڑے کو ایک خوفناک چمک میں روشن کر رہی تھی۔ گھبراہٹ کے ساتھ اس نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کو پانی میں ڈبو دیا، اس کی ریڑھ کی ہڈی کے نیچے سردی کی لہر دوڑتی ہوئی کانپ رہی تھی۔ اچانک تالاب کی گہرائیوں سے ایک ہاتھ نکلا، اس کی برفیلی گرفت ثنا کے ٹخنوں کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، وحشیانہ طریقے سے پٹائی کرتی تھی۔ جب اسے سطح کے نیچے گھسیٹا گیا تھا، پانی اس کے گرد ایک دم گھٹنے والے گلے کی طرح بند ہو رہا تھا۔ خوفزدہ ہو کر مسز زوہا باہر بھاگی، صرف اس تالاب کو تلاش کرنے کے لیے جو ابھی تک ہوا تھا۔ طوفان جتنی جلدی شروع ہوا تھا کم ہو رہا تھا۔ بے چین وہ اپنی بیٹی کے بے جان جسم کی شدت سے تلاش کرتے ہوئے پانی میں ڈوب گئی، لیکن ثنا کہیں نہیں مل رہی تھی۔ اس کے بعد کے دنوں میں زوہا کے خاندان نے اس کی دیواروں کے اندر چھپی ہولناکیوں سے خوفزدہ ہے کر گھر چھوڑ دیا۔ سوئمنگ پول اب اس سانحے کی ایک سنگین یاد دہانی جو منظر عام پر آ چکا تھا، اچھوتا ہی رہا۔ اس کی گہرائیوں نے ان تاریک رازوں کو چھپا رکھا ہے جو سطح کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ اور جیسے جیسے سال گزرتے گئے، گھر خالی اور لاوارث کھڑا تھا۔ گھر کے سوئمنگ پول کے اندر رہنے والے خوف چھوڑ دیا ہے۔